کبھی کسی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, صحافیوں کو بولے نہیں دیا جا رہا. وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بند کمروں کے اندر, اور پھر کہتے ہیں کہ عوام بھی اس کو مان لے اور ہر بندہ اس کو مان لے. بندی مریم نواز ہے, وہ نااہل تھی, اس کو آپ نے ہر جگہ آگے کیا ہوا تھا, اب وہ بھی معافی مانگ کے باہر بھاگ کے چلی گئی ہے. تو کیوں آپ کے بچوں کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہوتا؟ آپ یہ سارے سسٹم کی بینیفیشری ہیں, یہ سارے کھاتے ہیں مل کے سسٹم کے اندر. آپ نے کھایا, میں نے کھایا, بعد میں آپ کو میں نے 5 سال قرار دے دیا, آپ نے مجھے پاکستان سے باہر نکلوا دیا. یہ بھی بعد میں حاجی بن جاتے ہیں, اور جو جن کو لے کے آتے ہیں وہ بھی بعد میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اگر آپ سم میں جائیں نا تو بایو میٹرک کے بعد سم نہیں ملتی ہے آپ کو, اکاؤنٹ نہیں کھلتے آپ کے بینک کے اندر بایو میٹرک کے بغیر, تو الیکشن بھی نہیں آپ اس کے ذریعے کروانے. جب یہ سسٹم کے اندر آتے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اس سے پہلے ان کی جداد کیا تھی اور چھوٹے ان کی جداد کیا تھی. جب بھی کوئی آرمی چیف کی ایک ہونے والی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ, اس سے پہلے پورے ملک میں ایک عذاب لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے. تو لیڈر کا صحیح ہونا, ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس خان صاحب کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ باقی تو آپ نے بہت پاس والیے ہوئے ہیں, جس سے وہ خود مختار ہو, اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے, کسی کے دباؤ میں نہ آئے, وہ جو کرنا چاہے اس کو کرنے دیں. آپ یہ دیکھیے 4 بار وزیر اعظم چینج ہو گیا, وہ تو چینج نہیں ہوا, 6 سال نکال لیا اس نے, تو کون چینج ہوا تھا؟ دیکھیے آپ ان کو نمبر 1 کہتے ہیں, ان کے پاس ہر طرح کی فائلز ہوتی ہیں, ہر طرح کی فائلز ہوتی ہیں ان کے پاس. ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو جنہوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہے, ان کے لیے کیا مشکل ہے ختم کرنا کرپشن؟ ٹھیک ہے, خان صاحب نے اٹیک کیا, وہ کیا اٹیک کیا گیا کہ جو اذان کی بے حرمتی کی گئی, اور جس نے اٹیک کیا وہ بندہ نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی. کسی کی ضرورت تھی اتنی بات کرنے کی آج تک؟ جس نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا, فلسطین کا مسئلہ اٹھایا, اس پہ آپ نے الزام لگایا نا مسلم سالت. یہ مت کریں ڈائیں بازیاں, ہمیں پتہ ہے کتنے حاجی کو آئیں گے لوگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد. آپ دیکھ رہے ہیں نوائی انسان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پاکستان میں سوشل میڈیا کی جان, سوشل میڈیا سٹار, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اگر انہیں سوشل میڈیا کی آن بان جو مرضی کہہ لیا جائے وہ کم نہ ہوگا. ان کا جو کچھ بھی سٹانس ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل دکھائی دیتا ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کرنٹ افیئرز کے جتنے بھی معاملات ہیں اس پر ان کی کیا رائے ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور خان صاحب کی سپورٹ کے حوالے سے یہ آج کیا کہنا چاہتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس فلک جاوید صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ بتائیے کہ آج آپ موجودہ سیاسی حالات پر کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری سیاسی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ 6 ماہ سے دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تماشا چل رہا ہے سیاست کے نام کے اوپر. کبھی کسی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, صحافیوں کو بولے نہیں دیا جا رہا. اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی قتل ہوا شہباز شریف کا, خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, کسی کی FIR درج نہیں کرنے دی گئی. تو پاکستان میں تو 6 ماہ سے آپ کو پتا ہے تماشا لگا ہوا ہے ایک سیاست کے نام کے اوپر. آپ نے ورڈ یوز کیا کڈنیپ کیا جا رہا ہے. ہاں جی. لفظ سیاست جو ہے بدقسمتی سے ہمارا نوجوان جانتا ہی نہیں یہ ہے کیا. نہ ہمارا مسجد کا مولوی بتائے گا, نہ یونیورسٹی کا پروفیسر بتائے گا, اور نہ ہی ہمارے سیاستدان بتائیں کہ یہ ہے کیا. اس کو اتنا غلیظ بنا کے سامنے قوم کے پیش کر دیا ہے کہ لوگ آج نفرت کرنا شروع کر گئے. یہاں تک کہ مساجد میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے, جبکہ صورت انبیاء کہہ رہی ہے کہ ہم نے انبیاء کو سیاست سکھلا کر بھیجا. اب سیاست ہے کیا؟ جتنے بھی معاملات ہیں انہیں افہام و تفہیم سے حل کرنا, اس کا سلوشن دینا. بالکل ایسا ہی. اب آپ نے کہا کڈنیپنگ, میں وہیں پہ آتا ہوں. کیا معاملات کو سلجھانے والوں کو جب کڈنیپ کیا جائے گا تو معاملات کدھر جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ جمہور کو بولے نہیں دیں گے نا تو پھر جمہوریت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ جمہوریت لیتے کس کو ہیں؟ جہاں پہ جمہور کی مرضی چلتی ہے, جہاں پہ عوام کی مرضی چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ عوام کی مرضی مانی جائے, نہ جو جس کا آپ سے اختلاف رائے ہے اس کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ملک میں افراتفری پھیلتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں میں آپ 2 ڈفرینٹ انسان ہیں, آپ کا اپنا اوپینین ہوگا, میرا اپنا اوپینین ہوگا. تو ہمارا معاشرے میں جو آئے گا نا استحکام وہ تب آئے گا جب آپ میری بات کو سمجھیں, میں آپ کی بات کو سمجھوں, تبھی ملک چلے گا نا آگے. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مسلط کیا گیا ہے نا وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بند کمروں کے اندر, اور پھر کہتے ہیں کہ عوام بھی اس کو مان لے اور ہر بندہ اس کو مان لے. اب دیکھیں بہت سے صحافی بہت آزاد ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک اوپینین ہے, ایک رائے ہے, صحیح ہے غلط وہ بات کی بات ہے, مگر ان کا اپنا ایک رائے ہے. ٹھیک ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کے آپ کے نیریٹو کو لے کے چلیں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہر بندہ تو آپ کی نہیں نا سپورٹ کر سکتا, کوئی آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ان میں تحمل نہیں ہے, ان میں برداشت نہیں ہے, یہ سن نہیں سکتے اپنے خلاف کوئی بات. اس لیے ہمارے ملک کا اتنے سالوں میں یہ حال ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ نے امپوز کر دیا ہے عوام آنکھیں بند کر کے یقین کر لے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عوام ان کے فیصلوں پہ جو ہے نا وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اپنی مرضی کرنا چاہ رہی ہے. یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے کہا یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ ادارے اچانک سے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں یا پہلے سے ان کا یہی رویہ ہے؟ دیکھیں 70 سال میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 4 بار معاشرہ لگا. تو کیوں لگا؟
اگر عوام کی مرضی مانی جاتی تو ایسا کبھی ہوتا؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. پاکستان دیکھیں ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، ٹھیک ہے، وہ ہم سے آگے نکل گیا، وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کبھی بھی عوام کی مرضی کو احترام نہیں دیا گیا. ہمیشہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیشہ اپنی مرضی کے بندے سسٹم میں لائے گئے ہیں، پھر ان کو نکالا بھی گیا ہے. اب دیکھیں پہلی بار عوام کو اتنے سالوں میں نہ شعور آیا. عوام دیکھ رہی ہے کہ چور تھے، ڈاکو تھے. اگر یہ سب فرشتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے سب فرشتے ہیں، یہ سیاستدان سارے چور نہیں ہیں، سارے کیسز ان کے معاف ہو گئے ہیں، تو یہ 70 سالوں کے اندر ملک کا یہ حال کس نے کیا؟ عوام نے تو نہیں کیا. عوام تو وہیں بیٹھی ہوئی ہے، عوام تو روز روز غریب ہوتی جا رہی ہے، بائیں کے پرچے ختم ہو گئی، عوام کی مہنگائی میں عوام مر رہی ہے، قرضے آپ نے ہمارے نام پہ لیے، سارے قرضے ادا بھی عوام کر رہی ہے، ٹیکس عوام بھرتی ہے، یہ زیادہ ان کی بنتی ہے نا. تو عوام پہلی بار دیکھ رہی ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. اگر ساری نیک ہیں، سارے فرشتے ہیں، تو پھر گناہ گار کون ہے؟ کہ ملک کا نظام، یہ ملک کا یہ حال کس نے کیا؟ اگر انہوں نے کیا تو کیا عوام ذمہ دار ہے سارے حالاتوں کی؟ تو کم از کم عوام کو تو بتایا جائے نا کہ ذمہ دار کون ہے. کوئی اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں ذمہ داری. کوئی تو ذمہ داری لے گا اس چیز کی کہ نہیں لے گا. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. ہم اس پہ ایک مرتبہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ سارے کا ذمہ دار سسٹم ہے. سسٹم کو چلانے والے 2% طبقہ ہے. جی جی. وہ میکسیمم بھی ہم لگائیں 1000 2000 میکسیمم بھی اگر آپ نے لگانا ہے 1 سے 2000 لوگ ہیں وہ. اب ان لوگوں نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جی جی ان سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھیں عوام میں نا ڈویژن بہت زیادہ ہے. عوام جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ اپنے لیڈر کو آنکھیں بند کر کے بلیو کرتی ہے. اب میں اپنے لیڈر کو بظاہر میں سپورٹ کر رہی ہوں، لیکن میں کہنا چاہوں گی دیکھیں آپ کے لیڈر کے اوپر الزام لگے. 3 بار آپ کا لیڈر جو ہے پاکستان سے وزیر اعظم بنا، 2 بار پاکستان سے معافی مانگ کے باہر بھاگا ہوا ہے. وہ آپ کا لیڈر ابھی تک بیماری کا بہانہ کر کے باہر گیا ہوا ہے. وہ 30 سالوں میں آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ انہوں نے 30 سالوں کے اندر ملک کے اندر ایک ایسا اسپتال کیوں نہیں بنایا جہاں پہ اپنا علاج کروا سکیں. مطلب آپ کے اندر شعور کیوں نہیں ہے نا؟ آپ کی جو جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں بندی مریم نواز ہے، وہ نااہل تھی، اس کو آپ نے ہر جگہ آگے کیا ہوا تھا. اب وہ بھی معافی مانگ کے باہر بھاگ کے چلی گئی ہے. تو کیوں آپ کے بچوں کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہوتا؟ آپ کے خان صاحب کو دیکھیے ایک ہی بار موقع ملا ابھی، وہ بھی 3.5 سال کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہی ہے. کبھی مخلوط حکومت تھی ان کی، کبھی کسی نے ٹانگ کھینچی، کبھی کسی نے بلیک میل کیا. ان کو تو بہت موقع مل چکا ہوا ہے نا. پھر انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے نظام کا کہ یہاں پہ عوام کو بیسکلی پہلے اپنے آپ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، پھر یہ نظام چینج ہوگا. یہاں پر ایک بڑا یونیک کویسچن، ذری بات پتہ تو سب کو ہے، لیکن یہ نہ ادارے بتاتے ہیں نہ کوئی کرنے دیتا ہے. اداروں سے مراد میرا صحافتی ادارے. جی جی. کہ وہی ایک غلیظ سسٹم جو 75 سالوں سے یرغمال ہے. جی جی. اسی سسٹم میں خان صاحب اگر آئیں گے تو کیا نتائج پیدا کریں گے؟ جیسے 3.5 سال میں نہیں کر پائے. دیکھیں میں آپ کو آج بھی وہی میں آپ کو سسٹم ہے. یہ بتانے لگی تھی کہ دیکھیں جب 2013 میں نا نواز شریف کو موقع ملا تھا، وہ آیا تھا 2 تہائی اکثر سے میرے خیال میں، وہ چاہتا تو قانون وغیرہ سب چینج کر سکتا تھا کیونکہ آپ کے تب آپ اتنے کمزور نہیں ہوتے. خان صاحب کو دیکھیں جو حکومت دی گئی نا وہ بڑی ویک گورنمنٹ تھی، اس کے اندر وہ کچھ کر پاتے نہیں تھے کیونکہ جو نظام چلاتے ہیں نا، جو نظام ساتھ چلاتے ہیں وہ الیکشن ساتھ ریگ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کبھی مضبوط حکومت نہ آئے وجود میں جو ان کے خلاف جا کے ان کے فیصلے ہو سکیں یا ان کو ان کی دائرہ قانونی اختیار میں بھیج سکے. تو لیکن جب نواز شریف کو موقع ملا، نواز شریف نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بیسکلی یہ سارے سسٹم کی بینیفیشری ہیں، یہ سارے کھاتے ہیں مل کے سسٹم کے اندر. آپ نے کھایا، میں نے کھایا، بعد میں آپ کو میں نے پاک صاف قرار دے دیا اور آپ نے مجھے پاکستان سے باہر نکلوا دیا. کر تو یہی رہے ہیں نا اتنے سالوں سے یہ لوگ. یہ بھی بعد میں حاجی بن جاتے ہیں اور جو جن کو لے کے آتے ہیں وہ بھی بعد میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا پروپیگنڈا یہ صافی خرید لیتے ہیں، پورا بیانیں چلاتے ہیں، پوری کمپین چلتی ہے ان کی ایک. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں یہی کہتی ہوں اپنی عوام سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس طرح نکلیں باہر، اس طرح خان صاحب کو کامیاب کروائیں کہ خان صاحب اس نظام کو چینج کر سکیں، ان کو کسی سہارے کی کسی بیساکھی کی ضرورت نہ پڑے. وہ تبھی ہوگا جب عوام نے حق کے لیے باہر نکلے گی. دیکھیں ہماری موسٹلی عوام جو ہے نا وہ ووٹ کے دن باہر نہیں نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. عوام کا اسپیشلی خواتین کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے. ابھی ہوا کہ بائی الیکشنز کے اندر دیکھیں ہماری جہاں پہ گورنمنٹ نہیں تھی پنجاب کے اندر 25 جب الیکشن پہلے الیکشن جب ہوا بائی الیکشن پنجاب کا 18 کو ہوا تھا مئی کو میرے خیال میں نا، اس میں کیا دیکھا، ہاں جی نہیں الیکشن جو ہوا تھا بائی. اب اس میں دیکھیں کیا تھا کہ اب ان کی اتنی ریگنگ کے باوجود بھی جب عورتیں نکلی باہر تو یہ مینیج نہیں کر سکے اس کو، اور خان صاحب جیتے اکثر کے ساتھ. اس کے بعد بائی الیکشن بھی ہوئے، بائی الیکشن اس میں بھی خان صاحب جیت گئے. یہی طریقہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہو تو عوام اس طرح نکلے باہر کہ چاہیں بھی تو اس کو مینیج نہ کر سکیں. آپ کے خیال میں کیوں الیکشن نہیں کرواتے ای وی ایم کے ذریعے؟ آپ کو کیا ڈر ہے؟ پوری دنیا کے اندر ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں. اگر آپ سم لینے جائیں نا تو بایو میٹرک کے بعد سم نہیں ملتی آپ کو، اکاؤنٹ نہیں کھلتے آپ کے بینک کے اندر بایو میٹرک کے بغیر. تو الیکشن کیوں نہیں آپ اس کے ذریعے کروانے؟ اس طرح بھی آپ مردوں کے ووٹ نہیں ڈلوا سکتے، ٹھپے نہیں لگوا سکتے کیونکہ آپ چاہتے نہیں کہ عوام کی مرضی کا کوئی نمائندہ یہاں پر آئے کیونکہ آپ اس سسٹم سے فائدہ لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو سرکاری ملازمین ہیں جتنے بھی اداروں کے اندر ہیں، میں سارے اداروں کو بھی کہتی ہوں جتنا مرضی ان کا بڑا گریڈ ہو نا 2-2.5 لاکھ روپیہ اس طرح سیلری ان کی نہیں ہوتی ہے. بھئی ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتا
جب یہ سسٹم کے اندر آتے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اس سے پہلے ان کی جائیداد کیا تھی اور چھوڑتے ان کی جائیداد کیا تھی, ان کے خاندان کے ساتھ سے کیا تھے, ان کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں جو بندہ بھی جاتا ہے یہاں سے جانے کے بعد, کسی نے باہر جا کے آئرن خریدے ہوئے ہیں, کسی نے کیا خریدا ہوا ہے, مطلب کوئی تو تحقیقات ہونی چاہیے نا. یہ کیوں قانون سے اوپر ہے؟ میں کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ چپراسی ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, کہ جنرل ہو, ہر بندے کو قانون کے نیچے آنا چاہیے, تبھی آپ کا ملک آگے جا سکتا ہے. اس میں کیا ضروری ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو, تبھی یہ ملک آگے جا سکتا ہے. میں تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن یہ ضروری آپ نے نام لے دیا, میں آپ ضروری سمجھتا ہوں. نواز شریف کا نام لیا. اب نواز شریف کے بارے میں الزامات لگے, مریم کے بارے میں الزامات لگے, اس میں 2-3 تھیوریز پائی جا رہی ہیں اس وقت کہ واقعتاً انہوں نے شوٹر ارینج کروانے کے لیے اس بندے سے کہا تھا جو ان کا اپنا بندہ ہے. جی جی. اچھا, دوسری تھیوری یہ پائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کا وہ بندہ ہے, وہ ان کا پوری فیملی کا بندہ نہیں, وہ شہباز شریف کا بندہ ہے. وہ مریم اور نواز شریف کو اب سائڈ لائن کرنا چاہ رہا ہے. آپس میں ان کی چپکلش ظاہری طور پہ نہیں یہ دکھائی دے رہی, اندر چپکلش بن رہی ہے. اگلا جو پوائنٹ آف ویو ہے, ادارے اکتا آ گئے ہیں ان سے. اب اداروں نے ان کے اندر سے اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے ان کے خلاف کیس مضبوط کر رہی ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف اور شہباز شریف جتنے بھی خلاف ان کے آپس میں ہوں نا, وہ کبھی لڑیں گے نہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر وہ لڑیں گے تو دونوں ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا, دونوں کے نقصان ہوگا, دونوں کی اس کے بعد راز ہیں, وہ کبھی اس طرح, اور ویسے جتنی مذہب کی لڑائی ہے لیکن اوپن وہ کبھی نہیں کریں گے اس طرح, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ اگر اداروں نے کروایا یا نہیں کروایا, ادارے پہلے دیکھیں, ہمارے سامنے دیکھا 6 ماہ کے تو بہت ڈرامے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو غیر سیاسی کیوں نہیں ہونے دیتے؟ پاکستان کے اندر پوری دنیا میں تقرری ہوتی ہے آرمی چیف کی, کہیں بھی اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا, پاکستان میں اتنا بڑا ایشو کیوں بنتا ہے؟ اس کو نارملائز کریں بھائی. اس کو مطلب ایک بندہ آیا ہے, وہ جائے گا 3 سال پورے کرے گا, نہ اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو جب تک غیر سیاسی نہیں کریں گے, آپ کے ملک کے اندر یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. جس نے کروایا یا نہیں کروایا, فیصل واڈا کو کس نے لانچ کیا تھا؟ ہمارے ملک میں کتنے عرصے سے یہ ڈامبل چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی آرمی چیف کی ایک ہونے والی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ, اس سے پہلے پورے ملک میں ایک عذاب ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے. اور بھائی اس کو نارملائز کرو, جس سے باقی اداروں کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں, یہ بھی اس طرح ہونا چاہیے. یہ ایک ادارہ ہے, پورا ملک نہیں ہے, پوری اسٹیٹ نہیں ہے یہ لوگ بھائی, مطلب پورے ان کو نارمل کریں آپ اس چیز کو. ایک وزیر اعظم آئے, عوام کی مرضی سے آئے, اس میں آپ کا کوئی کام نہیں بنتا کہ آپ اس کو کہیں کہ تم نے رہنا یا تم نے نہیں رہنا, یا حکومتیں گرانا یہ بنانے کا کام نہیں, یہ کنگ میکر نہیں ہونے چاہیے. یہ چیز کو نارملائز کریں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی ورشپ کی ہے, آپ ان کو بنا کے نا آئیڈل کی ورشپ کی ہے. وہ اپنا کام کریں صرف بھائی, جیسے سارے باقی ادارے اپنا کام کرتے ہیں. یہ نارمل ہو جائیں گے, پاکستان بھی نارمل ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا پورا سسٹم ہائی جیک ہوا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہاں پہ ہمارا چیف جسٹس. اب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے جتنی بھی بات کی نا, میں آپ کی ساری بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا نارملائز ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تحریک انصاف کو موقع ملنا چاہیے, انہوں نے 30 سالوں میں کچھ نہیں کیا, سسٹم نے یرغمال کیا ہوا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے. اب جب آپ آ کے کہتی ہیں نا, اساتذہ فیصل واڈا کا بھی ذکر کر دیا, جب آپ آ کے کہتی ہیں کہ عمران خان کو چانس دو, پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس کون ہے جس کی تربیت ہوئی ہو. نظریہ ہوتا ہے, پہلے اس پہ تربیت ہوتی ہے. عمران خان کے پاس کون وہ بندہ ہے جو نظریے کو سمجھتا ہے, ماسوائے 1-2 گنتی کے نام کے. سر دیکھیں تو پھر آپ لوگ کیا فرشتے بلائیں گے اوپر سے؟ اسی نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا, اور آپ نے ٹھیک ہی کرنا ہے. اسی نظام سے لوگ نکالیں گے نا. اب دیکھیں آپ کسی بھی ادارے کی بات کریں, سب تو خراب نہیں ہوتے, کچھ چند لوگ خراب ہوتے ہیں نا. تو وہ کون خراب ہوتے ہیں؟ نیچے سارے اچھے ہوں, اوپر لیڈر خراب ہوتا ہے تو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اگر لیڈر ٹھیک ہے نا تو سسٹم نیچے مجبور ہوتا ہے کام کرنے کے, ٹھیک ہے نا. آرڈر فالو کرتے ہیں نا, بقول آپ کی بھی ہر ادارہ آرڈر فالو کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے بذات خود وہ ایماندار بندہ ہے, جس کے خلاف ہم 3.5 سال میں گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں نکال سکے, تو اس کا مطلب بندہ ایماندار ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمارے ملک کو کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ پاکستان کو خود مختار اور آزاد ریاست بنانا چاہتا ہے, تو جو اس کے نیچے کام کرے وہ میٹر نہیں کرتے, وہ بندہ میٹر کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی کچھ لوگ جو ہے وہ سسٹم کو ہائی جیک کرتے ہیں, جیسے آپ شروع میں کہا کہ 2-3 ہزار لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے بڑے لوگ ہائی جیک نہیں کرتے. تو لیڈر کا صحیح ہونا, ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس خان صاحب کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ باقی تو آپ نے بہت پاس مال لیے ہوئے ہیں, اور کیا آپشن آپ کے پاس ہے؟ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. کم از کم اس کو 5 سال دیں جس سے وہ خود مختار ہو, اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے, کسی کے دباؤ میں نہ آئے, وہ جو کرنا چاہے اس کو کرنے دیں. پھر وہ جو کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا فیصلہ خود ہی اگلے الیکشن میں کر لے گی. آپ مت لوگوں کو نکالیں. یہ باتیں تو زبان زد عام ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں سے یہ اداروں کے مالک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آئے ہو نا, ہم نے پوری زندگی یہاں پہ سرو کی اور کرنی ہے. وہ اس طرح ڈراتے ہیں. اچھا تو وہ ڈرتے ہیں,
डर भी जाते हैं। आप ये देखिए 4 बार वज़ीर आज़म चेंज हो गया, वो तो चेंज नहीं हुआ, 6 साल निकाल लिए उसने, तो कौन चेंज हुआ ज़्यादा। तो दूसरी बात देखिए आप इनको नंबर 1 कहते हैं, इनके पास हर तरह की फाइल्स होती हैं, हर तरह की फाइल्स होती हैं इनके पास, इनके लिए क्या मुश्किल है, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगाया है उनके लिए क्या मुश्किल है ख़त्म करना करप्शन। मसला ये है कि जो करना जो जिनके पास सब कुछ होता है ना, सारी सबूत होते हैं, उनके लिए करप्शन बड़ा मसला नहीं है। जब तक इस तरफ नहीं ना आएंगे, जब तक इनके लिए करप्शन मसला नहीं होगा, तब तक ये मुल्क में मसले हल नहीं होंगे। चले ये आखिरी ब्लैकमेलिंग यूज़ करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, लेकिन तलख मुझे ये फतवा लेना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी क्या करूं। जब हम कहते हैं कि इन्होंने सारा सब कुछ हवस को खुदा बना लिया, वो ज़ाती शोहरत की हवस हो, मालो दौलत की हवस हो, क्या इनका फिर मज़हब कुछ नहीं, कोई नहीं है, ये किसी मजहब को मानने वाले नहीं है। फिर हम क्यों कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस टाइटल को क्यों नहीं हटा देते? नहीं ना चाहिए ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। देखिए मौलाना फजल रहमान देखिए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं कर रहा, वो कितने सालों से जो बंदा भी आए उसके लिए वो उसके सब ठीक हो जाता है। अगर उसको एक वजाहत दे दी जाए, उसको सदारत दे दी जाए, वो उसके सब जायज़ हो जाता है। मसला ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना मज़हब को कारोबार बना लिया वो लोगों ने, मज़हब को यूज़ करते हैं। आप मज़हब तो कहाँ पर रह गया हुआ, हर बंदा मज़हब को यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, खान साहब ने अटैक किया, वो क्या अटैक किया गया कि जो अजान की बेहरमती की गई, और जिसने अटैक किया वो बंदा ने कभी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, आप देखिए नबी की जो है ना सुन्नत, उसमें सबसे ज़्यादा तहम्मुल को दिया गया है, तहम्मुल को, बर्दाश्त को, कि डंडे के तौर पे आपने इस्लाम फैलाना है, इस तरह आप इस्लाम नहीं बढ़ा सकते। आप तो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना मजाक बना दिया आपने। जिस बंदे ने पूरी दुनिया में नबी की नामूस के बारे में बात की, किसी की जरूरत थी इतनी बात करने की आज तक, जिसने कश्मीर का मसला उठाया, फ़लस्तीन का मसला उठाया, उस पर आपने इल्ज़ाम लगाया नामूस रसालत का, अजान की बेइज्जती करने का। कोई तो शर्म या करें, कोई प्रोपेगेंडा करना है तो बस बेसिकली जब तक आप मजहब को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये जुनूनियत बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ। और ये क्या है कि इनका मजहब क्या है, जब आपने किसी को ब्लैकमेल करना हो, वरना ये वही लोग हैं जिसके जैसे कयूम ने कहा था काबा बैठ के फदी थी मुझे, ठीक है ना, ये वही ख़ानदान है, ये हुसैन नवाज और नवाज शरीफ ख़ानदान जो है, ये मत करें ड्रामेबाजियाँ। हमें पता है कितने हाजी को आएंगे लोग, हमें पता है कितने मोतबर आएंगे, तो मज़हब को बीच में ना लाए जाए, सबके लिए बेहतर है ये वाली चीज़। आखिर में खान साहब की एक खामी जो आप देखती हैं उसे वो ठीक कर लें। देखिए खान साहब जो थे ना पहले बहुत जल्दी लोगों पर एतबार कर लेते हैं। मैं अभी भी ये कहूँगी कि अभी भी किसी पर एतबार करने के बजाय ना किसी भी तरह के बहकावे में मत आएँ, अवाम के साथ चलें, किसी बैसाखी की आपको ज़रूरत नहीं है। अब पूरी पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान जहाँ पे आपने इतना ट्रस्ट किया वहाँ भी आगे अवाम पे ही, अल्लाह के बाद अवाम पे भरोसा कीजिएगा, किसी बैसाखी का सहारा मत लीजिएगा, किसी तरह की लॉबी पर मत आइएगा, ये बेवकूफ़ बनाते हैं हमेशा। ठीक है, आप किसी सहारे के साथ मत आएँ, आप अवाम के कंधों में बैठ कर आएंगे इंशाअल्लाह तो ये निज़ाम चेंज होगा, वरना कि निज़ाम चेंज नहीं होगा। और मैं फिर ये कहना चाहूँगी, ये जो हमारी अवाम कहती है ना हमारी मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए, देखिए जब हमारे हक में होते हैं ठीक हो जाते हैं, हमारे खिलाफ होते हैं तो बुरे हो जाते हैं। ख़त्म करें इस चीज़ को, ख़त्म करें, उनको गैर सियासी करें, बस ये आपका काम है। हमारे साथ फलक जवेद साहबा मौजूद थी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि खान साहब खुदारा इस निज़ाम को, गलीज़ निज़ाम को नंगा होने दीजिए, इससे गर्द उतरने दीजिए। किसी बैसाखी के बगैर अगर आपको हुकूमत मिलती है तो हुकूमत संभालिए, अदरवाइज आप इस हुकूमत को बैसाखियों के सहारे मत आइए। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह ने के बाद।